تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے جی اصحاب کہف، اور یہ جو ہے سورہ کہف میں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اصحاب کہف یعنی اصحاب غار چند نوجوان تھے جو خالص طور پر اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دل کو ایمان پر مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے بڑا گمراہ کن کام کا ارتکاب کیا۔ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، وہ اس پر کوئی صریح دلیل کیوں نہیں قائم کرتے؟ انہوں نے افطرا پردازی کی ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرے۔ انہوں نے آپس میں کہا، جب تم اپنی قوم اور اللہ کے علاوہ ان کے معبودوں کو چھوڑ چکے ہو تو چلو فلاں غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ اپنی رحمت سے تم کو نوازے گا۔ الغرض جب وہ غار میں آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال کے لیے سلا دیا۔ وہ ایسی جگہ سو رہے تھے کہ جب سورج نکلتا تھا تو داہنی طرف ان سے بچ کر نکلتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کو کترا جاتا تھا، یعنی وہ غار کے اندر دھوپ سے محفوظ ایک کشادہ جگہ میں سو رہے تھے۔ انہیں اگر کوئی دیکھتا تو اس سے محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدل دیا کرتا تھا۔ ان کا ایک کتا تھا جو چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر انہیں کوئی دیکھتا تو دہشت کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد انہیں جگایا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، تم کتنا عرصہ سوئے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم دن یا ایک دن سے بھی کم سوتے رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اللہ ہی کو علم ہے کہ تم کتنا عرصہ سوتے رہے۔ انہوں نے کہا، اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ تمہارے لیے پاکیزہ کھانا لے آئے۔ اسے چاہیے کہ نرمی سے بات کرے اور تمہاری خبر کسی کو نہ دے، اس لیے کہ اگر انہیں تمہاری خبر ہو گئی تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے مذہب کی طرف لوٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بہرحال انہیں خبر ہو ہی گئی۔ ان کا اتنے عرصے تک سونا اور پھر جاگنا قوم کے لیے قیامت کی ایک نشانی بن گیا۔ جس طرح وہ اتنے طویل عرصہ سونے کے بعد جاگ گئے، اسی طرح قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قوم کے لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا، ان کے غار پر ایک یادگار تعمیر کرو۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ جو آپ نے سارا قصہ سنا ہے، یہ سورہ کہف، اس کا نیچے سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف کا حوالہ دیا ہوا ہے، 1 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی 9 سے لے کر 21 آیات تک یہ آپ نے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس بارے میں کوئی ہمیں دلیل وغیرہ، کوئی ثبوت وغیرہ قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ یہ اوپر تھوڑی سی چیز رہ گئی تھی ایک، جو کچھ اس ٹاپک پر جو ہے کچھ اور بیانات بھی دیے جاتے ہیں، وہ ان کا جو ہے یا تو وہ کسی کا قول ہے یا وہ روایت موقوف ہیں، تو اس لیے یہ لکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں کہ ایک بات ادھر لکھی ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے، یہ ایک جو ہے روایت ہے، لیکن یہ موقوف روایت ہے۔ اور اسی طرح نیچے کچھ باتیں اصحاب کہف کے بارے میں کی گئی ہیں، جن کے جو کہ قول ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ایسا ثبوت
نہیں ملتا، تو یہ بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیچے بھی بالکل آخر میں اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بیانات ہیں، یہ بھی جو ہیں قول ہے، اور اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا۔ تب تک اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔